تیسری نماز جو بہت اہم ہے وہ ہے صلاۃ تسبیح۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا اور فرمایا کہ اس طرح کی نماز دن میں ایک بار پڑھ لیا کرے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ہر جمعے کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو عمر بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ پڑھ لے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے صلاۃ تسبیح کی، اگر تمہاری گناہ عالج کی ریت کے برابر بھی ہو تب بھی اس نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور عالج جو ہے ایک مقام کا نام ہے جو سخت اور بہت لمبا ریتیلی علاقہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ظہر کی اذان اور اقامت کے درمیان اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عبدالعزیز ابن داؤد فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں جانا چاہے وہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرے۔ اور حضرت ابو عثمان حیری فرماتے ہیں کہ مصیبتوں اور غموں سے نجات کے لیے میں نے کوئی عمل صلاۃ تسبیح سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اعتکاف کے دوران یہ نماز یا تو روزانہ یا جتنی مرتبہ توفیق ہو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح کی نیت سے پڑھی جائے، باقی تمام ارکان تو نماز کی وہی ہے، لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو زیادہ کیا جائے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر پڑھا جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھ کر ثنا سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر جب قرات سے فارغ ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یا 25 مرتبہ، تو 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کر پھر رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پھر جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر جو ہے دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ تو اگر قرات کے بعد 15 مرتبہ پڑھا ہو تو پھر جو ہے پہلی رکعت کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے بندہ تو اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھے، تو یہ 75 ہو جائے گی۔ لیکن اگر ادھر 25 مرتبہ پڑھا ہو تو پھر سیدھا بندہ کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی، پھر اسی طرح تیسری رکعت میں بھی۔ بالفرض اگر کوئی گنتی بھول رہا ہو تو پھر جو ہے آہستہ سے جو ہے نا انگلیوں کے ساتھ جو ہے نا گن سکتا ہے، اپنی حالت پر انگلیاں رکھ کر اپنی ایک ایک انگلی کو زور دے کر جو ہے 10 مرتبہ پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بھول نہیں رہا ہو تو پھر جو ہے گنتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر رکوع کی تسبیح کو مثلا بالفرض اگر کوئی بھول جائے، پھر اسی طرح یا سجدے کی، تو رکوع میں اگر بھول گیا ہو تو سجدے میں اس کی قضا کرے گا، قوم اور جلسے میں اس کی وہ قضا نہیں کرے گا۔ یہ اس نماز کی جو ہے ترتیب ہے۔